السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چرسی گوشت، جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو میری ریسیپی میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اس کے لیے ہم لے لیں گے 2 عدد بڑے پیاز، جس کو میں باریک چاپ کر لوں گی۔ اب میں یہاں پر 2 عدد ٹماٹر لے رہی ہوں، جس کو میں باریک باریک سلائسز میں کٹ کر لوں گی۔ اب یہاں پر میں نے چکن کے گوشت کو اچھی طرح سے پہلے سے واش کر کے رکھ لیا ہے۔ میں یہاں پر ایک پین لوں گی اور اس میں کھانے کا بڑا چمچ آئل ایڈ کر لوں گی۔ اب میں یہاں پر باریک چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کر لوں گی۔ اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے ہلاتی جاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے میں سوتے کر لوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر لیجئے، ہمارے چینل دیسی ہوم فوڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ضرور ملتا رہے۔ اب میں نے یہاں پر ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا ہے، جس کو میں پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمارے مسالے کی بھنائی اچھی طرح سے ہو رہی ہے۔ اب میں یہاں پر کٹی ہوئی ٹماٹر، جو کہ میں نے سلائسز میں کٹ کر لی تھی، اس کو ایڈ کر لوں گی۔ آپ بھی میری اس ریسیپی کو گھر پر ٹرائی ضرور کیجیے گا اور اسے ضرور بنائیے گا، انشاءاللہ سب بہت مزے سے کھائیں گے۔ یہاں پر میں نے آف کیمرہ میں نمک مرچ ایڈ کر لی تھی، جس میں 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون لال مرچ اور ½ مرچ ہلدی ایڈ میں نے کی تھی۔ اور اب میں نے اس میں ½ کپ پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے سافٹ کر لیا ہے تاکہ ہماری ٹماٹر اور سارا مسالہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے۔ میں یہاں پر واش ہوا چکن لے رہی ہوں اور ساتھ میں کٹی ہوئی سبز مرچیں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب میں اس کی اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھنائی کر لوں گی۔ یہاں پر میں چکن واش کرنے کا تھوڑا سا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو کچھ لوگ چکن واش کرتے ہوئے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ چکن کی سمیل ختم نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ 2 میتھڈ شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ اس میتھڈ کو جانتے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی تک اس سے اویئر نہیں ہیں۔ چکن واش کرنے کے 2 میتھڈ ہوتے ہیں، جس میں ایک طریقے میں ہم سرکہ یوز کرتے ہیں اور دوسرے میں ہم اس کو لیمن لگا کر اچھی طرح سے کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس کی ساری سمیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس میتھڈ کو یوز نہیں کرتے تو آپ میرے بتائے ہوئے میتھڈ کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ ضرور چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی اور آپ کو اس چیز کی بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے چکن کے لیے مزید تھوڑی سی نمک مرچ ایڈ کر لی تھی۔ تو اب میں یہاں پر 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنے سے ہماری چکن کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ میں یہاں پر 1 کپ دہی ایڈ کر دوں گی، اس سے ہمارے چکن کا مسالہ بہت اچھی طرح سے بنتا ہے۔ دہی ایڈ کرنے سے چکن میں جو کھٹاس اور ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے، لہٰذا آپ بھی اس کو ایڈ کیجئے گا۔ اب میں یہاں پر ڈھکن دے کر 5 منٹ کے لیے اسے اسٹیم دوں گی۔ تو اسٹیم دیے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں، میں ڈھکن ہٹا کر اس کو چیک کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا پک رہا ہے۔ اب میں یہاں پر چرسی گوشت بنانے کے لیے مسالہ ایڈ کر رہی ہوں۔ تو ہم اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میں اس میں ½ کپ پانی مزید ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ یکجان ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے پک جائے۔ اب میں یہاں پر 10 منٹ اسٹیم دوں گی، اس کے لیے میں ڈھکن کا استعمال کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر اسٹیم دیے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں، میں ڈھکن اٹھاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ ہم چکن کی کوئی بھی ریسیپی بنائیں، اس میں چکن کی بھنائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی بھنائی اچھی طرح سے کرنی چاہیے، اس سے اس کا کلر چینج ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اب میں یہاں پر ½ کپ کریم ایڈ کر رہی ہوں، جس کو میں چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ تو یہاں پر کریم ایڈ کرنے سے ہمارا سالن مزید کریمی ہو جائے گا۔ میں یہاں پر 2 منٹ اسٹیم دوں گی، اس کے لیے میں ڈھکن کا استعمال کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر اسٹیم دیے ہوئے تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہمارے چکن کا پانی خشک ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے براؤن بھی ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے ہلاتی جاؤں گی اور اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرتی جاؤں گی۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے چرسی گوشت پک کر تیار ہو گیا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر پر اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میری ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ